موضوع الدرس في إثبات المعاد والرد على المكذبين الكفار والمشركين. سورة المعارج تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم من يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم قال تبارك وتعالى: فذرهم أي يا محمد صلى الله عليه وسلم يخوضوا ويلعبوا، أيداهم في تكذيبهم وكفرهم وإنادهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. اب اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو چھوڑ دیں. آپ ان کو ان کی تکذیب میں، ان کے کفر میں، ان کے عناد میں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اب یہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں ان پر کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی. حتیٰ یلاقو، اب ان کو اس دن سمجھ آئے گی جب یہ اس دن جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، جب وہاں جائیں گے اور اس دن کا عذاب دیکھیں گے پھر ان کو پتہ لگ جائے. یوم یخرجون من الاجداث سے، جس دن یہ قبروں سے کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو بلائے گی موقف الحساب میں، تو اللہ کے حکم بھی ایسے دوڑ کے جائیں گے جیسے کوئی ایک مقرر عالم کے مطابق جا کے علامت کو پہنچتا ہے، ایسے دوڑیں گے اور جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ سورۃ المعارج کی ابتدا کیا تھی اور انتہا کیا.
یاد رکھیں کہ اس کو علماء کی اصطلاحات میں کہتے ہیں ربط بین الآیات، ربط اول السورۃ ما آخر السورۃ۔ اصل وجہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ربط بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سامنے سننے والے صحابہ تھے، حضور پاک نے قرآن پڑھا، انہوں نے سمعنا و اطعنا، بس فوراً سر تسلیم خم کر دی۔ اور پھر بات بھی ایسی تھی نا کہ جب آپ بیٹھے ہوں، سمجھانے والا محمد مصطفیٰ ہو اور کلام میرے اللہ کا ہو اور سننے سمجھنے والے صحابہ اور اہل بیت ہوں، تو پھر کیسے سمجھ نہیں آئے گا؟ تو اس زمانے میں ان چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ حضور پاک کے زمانے میں تو قرآن پہ زبر زیر بھی نہیں تھی، نقطے بھی نہیں تھے، ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ پڑھنے پڑھانے والے جو ہیں صحابہ ہیں اور وہ عرب ہیں، ان میں قریش ہیں، ان میں مہاجرین ہیں، ان میں انصار ہیں، ان میں ابی ابن کعب جیسے قراء ہیں، زید ابن ثابت جیسے آپ جامع قرآن ہیں۔ تو اس زمانے میں تو نہ زبر تھی، نہ زیر تھی، نہ شد تھی، نہ مد تھی، نہ کوئی نقطہ تھا، اور نہ ہی کسی سورت کے اول میں لکھا جاتا تھا بھی اس سورت کی اتنی آیتیں ہیں، یہ مکی ہے یا مدنی ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ بلکہ قرآن پاک جو ہے سارے کا سارا نازل ہونے کے باوجود بحیثیت ما بین الدفتین، یعنی اس کو جمع نہیں کیا گیا تھا۔ بعض صحابہ کے پاس 2 سورتیں ہیں، بعض کے پاس 4 ہیں، بعض کے پاس 10 ہیں۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے کامل مصحف لکھا تھا، بہت ہی کم تھے۔ اور اسی طرح وہ مصحف جو ہے، یعنی کامل مصحف جو ہے، وہ بی بی حفصہ کے پاس بھی تھا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جمع کرنا پڑا تو بی بی حفصہ سے وہ قرآن پاک لیا گیا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عرب لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ یہاں فعل مضارع ہے، یہاں ماضی معلوم ہے، یہاں مجہول ہے، یہاں ہم نے کیسے پڑھنا ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا، ان کے سامنے سارا قرآن اترا تھا، ان کو تو پتہ تھا کہ یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، ضرورت ہی نہیں تھی کہ پہلے سورتوں پر لکھو۔ اور اگر ان کو کسی جگہ قرآن کے معنی میں، ترجمے میں، سمجھنے میں کوئی ابہام ہوا، فوراً حضور سے پوچھ لیا۔ اب مشکل جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جوں جوں حضور پاک کا زمانہ دور ہوتا گیا، صحابہ کا زمانہ آیا، پھر قرآن پاک کو جمع فرمایا گیا، پھر قراءات 7 کا لحاظ رکھا گیا، اور آخر میں صرف پھر ایک ہی قراءت عاصم پہ قرآن کو جمع کر دیا گیا سیدنا عثمان کے زمانے میں۔ اور اس دور میں جو صحابہ ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائیں، اپنی قلم سے کامل قرآن لکھ کے دوسری جگہ بھیجے جاتے تھے۔ پھر دور آیا صحابہ کے بعد تابعین کا۔ اب اسی میں دماغ میں باتیں رکھ لیں کہ حضور کے صحابہ کے زمانے میں ہی شیعہ پیدا ہو گئے تھے، حضور کے زمانے میں نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں۔ کیوں؟ شیعہ کوئی مذہب تو نہیں تھا نا، یہ تو ایک سازش تھی
ایک تحریک تھی، ایک فتنہ تھا، ایک دین عربی کے خلاف عجم کی سازش کا نام تھا، کوئی مذہب تو نہیں ہے یہ۔ یاد رکھیں کہ کوئی شیعہ جو ہے یہ مذہب نہیں ہے۔ یہود تو کہہ سکتی ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، نصرانی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس یہی قرآن ہے، اس کو یہ مانتے نہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ ایک ٹھنڈی دل سے بات سنیں بھئی، اس قرآن پر ان کا اعتبار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی 3 صحابہ نے جمع کیا ہے، اور نعوذ باللہ ان کے نزدیک تینوں صحابہ جو ہے وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب ان کے نزدیک حضرت ابو بکر، عمر، عثمان نعوذ باللہ ایمان والے نہیں، ان کا جمع کردہ قرآن کو یہ کیسے مان لیں؟ یہ جو ظاہراً کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ سب تقیہ ہوتا ہے۔ تقیہ بھی ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ مصحف جو آیا تھا نا، یاد رکھنا دماغ میں، بی بی حفصہ کا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، مصحف اصل جو ہے وہ مصحف فاطمہ ہے، کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی کا کیسے مان لیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اصلی مصحف جو ہے، اصلی قرآن جو ہے وہ تو مصحف فاطمہ ہے۔ چلو بھائی ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، وہ مصحف فاطمہ جو ہے کہاں؟ کہ جی وہ غار میں ہے۔ غار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی سرندیپ میں ہے۔ وہ مصحف کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا امام غائب کے پاس ہے۔ وہ امام بھی غائب، قرآن بھی غائب۔ کہتے ہیں امام جو ہے وہ غائب ہے، چھپا ہوا ہے، اسی لیے ان کے نزدیک یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ اسی لیے آپ جائیں نا، جب یہ نماز پڑھیں گے تو جو مصلی ہے وہ خالی ہوگا، امام ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیوں کہتے ہیں مصلی کی جگہ جو ہے وہ تو امام کے لیے ہے، امام ہے نہیں، ہم تو ان کی نیابت کر رہے ہیں نا، اصل امام تو غائب ہے۔ اچھا، ان کے سمجھدار لوگوں سے کئی دفعہ بات ہوئی، ہم نے کہا دیکھو ایسا کرو، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے نا، جھگڑے کا دور ہے۔ اب تو بڑے بڑے ملک جو ہیں ان میں بھی باتوں کے ساتھ مسائل حل کر دیے جاتے ہیں۔ مسائل کا حل جو ہے مذاکرات ہوتے ہیں، لڑائی تو نہیں ہوتی نا، لڑائی سے اور فتنہ بڑھتا جائے گا، آپ 2 ماریں گے، وہ 4 ماریں گے، وہ 6 ماریں گے، وہ 10 ماریں گے۔ ہم نے کہا دیکھو بھائی، ٹھنڈے دل سے بغیر کسی جھگڑے کے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، تمہارے نزدیک اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے اور غار میں ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اسی بات پہ لکھ لو، ہم آپ کو لکھ دیتے ہیں کہ آپ کا امام بھی غائب، مصحف بھی غائب، جب آئے گا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب تک وہ غائب ہے اس وقت تک تو تم اس پہ ایمان لے آؤ نا، تم اس پر ایمان لاؤ، عمل کرو، جب تمہارا مصحف آئے گا ہم بھی مان لیں گے۔ اب وہ تو پتہ ہے ان کو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں سے مصحف آئے گا، کہاں سے امام غائب آئے گا؟ وہ امام غائب کون ہے؟ کہ جی حسن عسکری کی اولاد ہے۔ حسن عسکری فرماتے ہیں میرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، امام غائب کہاں سے ہو گیا؟ ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے۔ آدمی کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے کہا جناب متحلال۔ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، انہوں نے کہا جی تھوڑی سی انگلی کاٹ لیں بس گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر جھوٹ بولا جائے، انہوں نے کہا جی ضرورت کے تابع تقیہ مذہب کا حصہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ ہر وہ چیز کی چھوٹ دیتے گئے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کوئی نماز روزے کی پابندی نہیں ہے، بس 10 دن محرم کے امام کا غم کر لیں، کپڑے سیاہ پہن لیں،
ماتم کر لیں، مجالس میں شریک ہو جائیں اور حضرت امام کے روضے کو لے کر کربلا میں پہنچا کے دفن کر دیں، السلام علیکم، باقی سارے سال ضرورت ہی نہیں، امام حسین جنت کے دروازے میں چابی لے کے کھڑے ہوں گے، داخل کر دیں گے، بس السلام علیکم۔ اسی لیے آپ دیکھیں ان کے ہاں مسجدیں ہیں لیکن نہ باقاعدہ نماز ہے، نہ جماعت ہے، نہ باقاعدہ اذان ہے۔ کبھی آئیں گے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے اور کبھی عشاء کو آئیں گے 5 اکٹھی پڑھ لیں گے، اور وہ بھی چند آدمی ہوں گے۔ ان کی مسجدوں میں آپ کبھی نہیں دیکھیں کہ مسجد بھری ہوئی ہے، اچھا صف بنائیں گے، ایک ادھر کھڑا ہوگا ایک ادھر کھڑا ہوگا، کیونکہ جماعت صحابہ پہ ایمان نہیں، اللہ نے ان کی قیامت تک جماعت بننے ہی نہیں دی۔ اللہ کے مدنی کے صحابہ پہ ایمان نہیں، اللہ نے ان کے اندر قرآن سینے میں رکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی متعصب شیعہ تبرہ کرنے والا حافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کبھی کبھی پکڑ کے لے آتے ہیں نا، یہ دیکھو یہ ہمارا حافظ، یہ ہمارا حافظ، وہ سنی ہو گئے ہوتے ہیں، شریف پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگ بھی تو بکتے ہیں نا ماشاءاللہ، مولوی بھی بکتے ہیں، قاری بھی بکتے ہیں، مفتی بھی بکتے ہیں، ہمارا بھی سودا لگا ہوا ہے، صرف ریٹ کا فرق ہے، کوئی مہنگا بک جاتا ہے کوئی سستا بک جاتا ہے، ہمارا حال بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس دور میں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سرکار موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، جن کو کوئی بات کی ضرورت ہوئی، عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں کوفے میں، حضرت ابن عباس بیٹھے ہیں طائف میں، حضرت ابی موسیٰ اشعری بیٹھے ہیں یمن میں، معاذ ابن جبل ہیں، صحابہ ہیں، ان کے بعد پھر حضرت علقمہ ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، حضرت ضحاک ہیں، حضرت سدی ہیں، حضرت قتادہ ہیں، یہ بڑے بڑے ستون علم ہیں، کوئی بات ضرورت ہوئی جا کے پوچھ لیا، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی۔ اب یوں حضور سے زمانہ دور ہوتا گیا، اب لوگوں نے مختلف قرآن پہ اعتراض کیے۔ ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر ربط کیوں نہیں ہے؟ کبھی ایک بات ہو رہی ہوتی ہے پھر دوسری شروع ہو جاتی ہے، کبھی ایک اور بات ہو رہی ہوتی ہے پھر تیسری بات شروع ہو جاتی ہے، آپس میں کلام جڑا ہوا ہی نہیں۔ کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے اور کبھی نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں تو ترتیب ہے ہی نہیں، ماں سوا یوسف علیہ السلام کے قصے کے، کہ ایک صورت ہے، ایک قصہ ہے جو کامل ہے، مکمل ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، ورنہ تو سارے قرآن میں کبھی آدم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا آ گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے خدا کا کلام ہے؟ خدا کا کلام ہوتا تو ربط نہ ہوتا اس میں آپس میں، کلام مربوط ہوتا، یہ تو نہیں ہے کہ کلام جو ہے غیر مربوط ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے، تو معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے پھر علماء مجبور ہوئے، ہر دور میں علماء حق بھی پیدا ہوئے ہیں، ہر دور میں علماء حق نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، کوڑے برداشت کیے ہیں، مارے کھائی ہیں، لیکن دین پہ قائم رہے۔ آج یہ ان علماء کی قربانیاں ہیں کہ ہمارے اندر کوئی 5% جو دین باقی ہے، یہ ان کی محنت ہے۔ بالکل خدا کے گھر میں ہو، ٹھنڈے دل سے سوچو، امام سے کہیں
ہمارے ہاں جتنی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے کالج ہیں، جتنے ہائی اسکول ہیں، جتنے بڑے بڑے ماڈرن اسکول ہیں، یہ تمام ان کے اسکول جو ہیں، ان میں سے کسی نے اسلام کے بارے میں کام کیا ہے؟ ٹھنڈے دل سے. یعنی ایک آدمی پرائمری سے لے کر گریجویشن کر لیتا ہے، بی اے کر لیتا ہے، پھر ایم اے کر لیتا ہے، پھر ڈبل ایم اے کر لیتا ہے، پھر پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، اس کو کسی نے نماز بھی سکھائی ہے؟ بھائی نماز کے فرائض کیا ہیں ان کو پتا، واجبات کیا ہیں کوئی پتہ نہیں، سنن کیا ہیں کوئی پتہ نہیں، مستحبات کیا ہیں کوئی پتہ نہیں. کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ بھئی جنازے میں اور عیدین میں کیا فرق ہے. کسی نے ان کو نہیں بتایا ہے کہ بھئی جمعہ کی نماز جو ہے خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، اور عیدین میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے. کسی ایم اے سے پوچھ لیں آپ، کسی ڈبل ایم اے والے سے پوچھ لیں آپ. کسی پی ایچ ڈی سے پوچھ لیں آپ کہ الحمدللہ الف لام کس چیز کے لیے ہے. کسی بڑے سے بڑے ان کے اسکالر سے پوچھ لیں کہ بھئی اللہ نے تو کہا ہے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، کہ انسان غور کرے کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، ایک ٹپکتے ہوئے پانی سے. اور وہ پانی کہاں ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. اب یہاں پر علماء نے کہہ دیا کہ صلب سے مراد جو ہے اسلاب الرجال ہے، یعنی مرد کی پشت میں وہ پانی ہوتا ہے اور عورت کے سینے میں وہ ہوتا ہے. ترائب سے مراد ترائب المرأہ ہے، اور صلب سے مراد جو ہے وہ صلب الرجل ہے. اب جناب مجھے بات بتائیں، اگر دشمن یہ اعتراض کر دیں کہ بھئی یہ کیسے قرآن میں آ گیا ہے، حالانکہ یہ سارا اثر تو دماغ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد آدمی کے خصیتین میں مادہ جا کے جمع ہوتا ہے، یہ بین الصلب والترائب کہاں سے آ گیا ہے؟ نے کہا مادہ منویہ جو ہے وہ تو آدمی کے خصیتین میں بنتا ہے آ کر. اور عورت کے سینے سے مانا کیا ہے؟ کیسے سینے میں کون سی جگہ ہے جہاں سے وہ پانی گرتا ہے؟ دیکھیں نا، اب تو ڈاکٹر، اب تو میڈیکل ترقی کر گئی ہے نا، اب وہ تو باقاعدہ آپ کے سامنے لاش لا کے رکھ دیتے ہیں. لاشیں خریدی جاتی ہیں، جب کوئی مرتا ہے نا مردے بکتے ہیں، اور ڈاکٹروں کے سامنے باقاعدہ وہ مردے رکھے جاتے ہیں کہ یہ دیکھو جناب یہ مردہ ہے، یہ ڈھانچہ ہے، یہ اس کی کھوپڑی ہے، یہ اس کے بازو ہیں، یہ جناب جوڑ ہے، یہ جناب اس کا معدہ ہے، یہ جگر ہے، یہ جناب گردے ہیں، اور اس کے بعد جناب یہ مثانہ ہے، یہ اس کا قضیب ہے، اس کے بعد جناب یہ ٹانگیں ہیں، یہ ان کے جوڑ ہیں، مفاصل ہیں، اعصاب ہیں، عروق ہیں، یہاں دل ہے، اس کے شراہین ہیں. وہ تو ہر چیز وہ کہتے ہیں ہمیں دکھائیں جی کہ پشت اور سینے کے درمیان کا کیا معنی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں. اچھا، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے بِمَّاءٍ دَافِقٍ، وہ پانی جو ٹپکنے والا ہے وہ تو صرف مرد کا ہوتا ہے، جو ٹپک کے عورت کے رحم میں جاتا ہے. عورت کا پانی تو ٹپک کے نہیں جاتا، وہ تو ویسے بہہ جاتا ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ لڑکا جو ہے پھر ایک پانی سے پیدا ہوتا ہے
اور آپ کے نبی پاک تو فرماتے ہیں کہ دونوں پانی ہوتے ہیں، مرد کا بھی پانی ہے، عورت کا بھی پانی ہے، اور اذا غلب ماء الرجل، جب پانی مرد کا غالب آ جائے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اگر پانی عورت کا غالب آ جائے لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا پانی پیلا اور پتلا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو ایک پانی ہے۔ تو یاد رکھو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان بیچاروں نے انگریزی سکولوں میں اور انگریزی کتابیں پڑھی ہیں، اور انگریزی پروفیسر اور لیکچرر اور اسکالرز کے مضامین کو دیکھا ہے، اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس پر کفار کا پورا کنٹرول ہے۔ دنیا کا جتنا میڈیا ہے، الیکٹرانک ہو یا جس قسم کا ہو، سب پہ یہودی بیٹھا ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو ماشاءاللہ مرغ مسلم بنانے کے طریقے ہیں کہ مرغ جناب مسلم کیسے بنایا جاتا ہے، اور جل فریزی کیسے بنائی جاتی ہے، اور مرغ کو روسٹ کیسے کیا جاتا ہے، سٹیم روسٹ کیسے بنایا، مسلمان یہ کھاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ قوم بھی بڑی ترقی کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ ساری دنیا کے مسلمان مل کے ایک ببسی کولا کے مقابلے پہ پانی نہیں بنا سکے۔ جنہوں نے بنایا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں نہیں بکتا۔ یعنی ہم اتنے نالائق ہو گئے ہیں، اتنے ہم ذہنی طور پہ مسکین ہو گئے ہیں، ہمارے اذہان منجمد ہو گئے ہیں، ہم ایک پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کافروں سے جنگ لڑو گے تم؟ کوئی عقل کی بات کرو، ایسے اپنے نوجوانوں کو نہ بنایا کرو۔ وہ ہم تو ایک پانی نہیں بنا سکے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، ٹھنڈے دل سے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، وہ چیز بناتے ہیں جسے آپ جبن کہتے ہیں، وہ سال سال تک بند ہے، خراب نہیں ہوتا۔ مسلمان جو بناتا ہے 2 دن کے بعد ختم۔ اچھا وہ جو ٹن میں بند چیزیں بناتے ہیں اس میں 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے، اور 2 سال تک وہ بالکل تازہ ہو، جب کھولیں گے بالکل تازہ ہوگی۔ اور مسلمان جو ٹین کی بند چیزیں بنائیں انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد ختم۔ اسی لیے نا مطلب ساری دنیا سے زیادہ فروٹ تو تمہارے پاس ہے، ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں، وہ تو ہر چیز میں مسلمانوں کے محتاج ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے جو صرف قرآن طویل لکھنے کے لیے رکھ لیا ہے، اور مردے کے سر پہ صدقہ ہیلا اسقاط کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، اور جب کسی لڑکی لڑکے کی شادی ہو چادر سے قرآن پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اے جی دولہا دلہن قرآن کے سائے میں نکلیں گے، اور انشاءاللہ قرآن لعنت کر رہا ہو کہ بدبختو تم نے کبھی مجھے کھول کے نہیں پڑھا، آج میرے سائے میں آ گئے ہو۔ تم نے کبھی میری ایک آیت پہ عمل نہیں کیا ہے، آج میں تمہارے لیے سایہ بن گیا ہوں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے رب قاری القرآن یقرأ القرآن، بعض قرآن والے قرآن پڑھیں گے، والقرآن یلعنہ، اللہ کا قرآن ان کو لعنت کر رہا ہو۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن لعنت کرے گا؟ آپ نے فرمایا ٹھنڈے دل سے سوچ لو کہ قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ تم قرآن پڑھتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو تو پھر قرآن لعنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پہ اللہ کی لعنت۔ قرآن بھی پڑھتے ہو ظلم بھی کرتے ہو، بیٹیوں پہ ظلم، بہنوں پہ ظلم، بیویوں پہ ظلم، اولادوں پہ ظلم، کسی کی حق المہر کھا گئے، کسی کا میراث کھا گئے، یتیموں کا مال ہضم کر گئے، ڈکار بھی نہیں لیتے۔
ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اللہ نے فرمایا جو یتامہ کا مال ظلمن کھاتے ہیں گویا وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ اب اس لیے علماء اسلام نے اللہ ان کی جو صحیح عالم ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کریں، اور اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت کریں۔ ویسے آپ آنکھیں بند کر تھوڑا سا غور کریں نا جی، بالکل ایسے نظریں بند کر کے غور کریں کہ آج جتنے علماء شہید ہو رہے ہیں ان میں کوئی حلوے کھانے والا مولوی بھی شہید ہوا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلم شیخو پوری بیچارہ معذور ہے، دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، ویل چیئر پہ سے کیا جرم کیا ہے بھئی اس کو قتل کر دو؟ وجہ کیا ہے کہ وہ عالم حق تھا اور روز اللہ کے قرآن کا درس دے رہا تھا، اور انٹرنیٹ اور ٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے لاکھوں لوگ اس کا قرآن سن رہے تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر مختار دیکھ لیں، نوجوانی میں جو اتنا بڑا عالم تھا، اتنی بڑی کتابیں لکھ لی ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ تو ابھی تک وہ کتابیں سمجھنے کے بھی قابل نہیں ہوئے۔ یعنی اور بھی ساری علماء پہ نظر ڈالو، ہاں اتفاقاً کبھی کسی سیاسی دشمنی میں دوسری پارٹیوں پر بھی کوئی حملہ ہو گیا ہو، ورنہ عالم چن چن کے صرف وہ مارا جاتا ہے جو عالم حق ہو، اور یہ علماء حق کے نصیب میں ہے، ہمیشہ کوڑے علماء حق کو ملے ہیں اور حلوہ علماء باطل کو ملا ہے۔ یہ ان کے مقدر میں ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کاٹی، شیخ الاسلام ابن طیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیل کاٹی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو انگاروں پہ لٹایا گیا، پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، گھروں سے نکالا گیا۔ کسی نے ابو جہل کو تو نہیں نکالا، کسی نے کبھی فرعون کو تو نہیں نکالا، وہ تو خود نکلا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے۔ تو حالانکہ بڑی آسان سی بات ہے، یاد رکھو من بین الصلب والترائب کا معنی یہ ہے کہ پشت سے اور سینے سے، یعنی مرد کا بھی پشت ہے اور سینہ ہے، عورت کی بھی پشت ہے اور سینہ ہے، ان کے درمیان میں اللہ نے وہ سسٹم رکھا ہے۔ اب سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا پانی ایک ہو گیا تو وہ قرآن میں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ وَعَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے پانی کے لیے، اور زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی نکالو۔ جب دونوں پانی اکٹھے ہوئے فَالْتَقَى الْمَاءُ، اللہ نے یہاں ماں فرمایا، ماں آن نہیں فرمایا، ورنہ تو دو پانی تھے، ایک آسمان کا پانی ایک زمین کا پانی۔ اللہ نے فرمایا جب مل گئے تو ایک ہو گئے، اسی طرح مرد و عورت کا پانی مل گئے تو ایک ہو گئے۔ اور اسی لیے تو ہے نا کہ پیشاب کرنے کے بعد تو استنجا ہے، لیکن منی نکلنے کے بعد غسل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھو آدمی پیشاب کرتا ہے تو چلو آدھا لیٹر تو پیشاب کر لے گا نا، لیکن استنجا کر لو، اور کتنا تھوڑا سا مادہ منویہ نکلے گا، کتنے 1 تولہ 2 تولے، اس پہ سارا غسل کرو۔ تو شریعت نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ مادہ جو ہے دماغ سے لے کر پورے اعضاء میں گردش کرتا ہے، یہ پھرتا رہتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ علم النساء کے ماہرین ہیں،
جنہوں نے اسرار النکاح اور کتابیں لکھی ہیں، وہ باقاعدہ تاریخ بتاتے ہیں کہ اگر رمضان کا یعنی کسی مہینے کے پہلے دن ہوں گے تو یہ مادہ کہاں ہوگا، اور اگر 15 کے بعد کہاں ہوگا، اور آخر مہینوں میں کہاں ہوگا، انہوں نے وہ ساری رپورٹ دی ہے۔ تو اب جہاں اللہ نے فرمایا صلب تو صحیح ہے، ترائب تو صحیح ہے، ارحام امہات فرمایا ہے تو صحیح ہے، کیونکہ وہ تو ہر جگہ جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے، علماء نے پھر ربط کے لیے بھی کتابیں لکھی ہیں، جیسے بڑی مشہور تفسیر ہے علامہ بقائی کی نظم الدرر فی ربط الآیات والصور، انہوں نے علامہ بقائی نے کتاب لکھی، تفسیر لکھی، اور علماء نے بھی مشکلات قرآن کے نام سے کتابیں لکھی۔ تو انہوں نے بتلایا کہ نہیں، قرآن میں ترتیب ہے، تمہارے عقل میں ترتیب نہیں ہے۔ اب چھوٹی سی چیز کو دیکھ رہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والا مانگتا ہے عذاب جو ہونے والا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، اللہ پاک نے فرمایا اور کافروں سے اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اچھا کب ہوگا؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ تو ابتداء صورت میں عذاب کا ذکر ہے کہ نہیں؟ قیامت کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کہ میرا مدنی یہ سمجھتی ہے کہ قیامت کا ہونا مشکل ہے، یہ جاہل ہے۔ ہم جانتے ہیں قیامت کا ہونا کوئی مشکل نہیں، ممکن الوقوع ہے۔ اب آخری صورت کے اندر بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا مدنی چھوڑ دو ان کو، یہ اس دن ان کو پتہ لگ جائے گا جب یہ قبروں سے نکلیں گے اور عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اور بلانے والے کے بلانے پہ ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے کسی نشان کو جا کے ہاتھ لگانا ہو۔ تو اول بھی عذاب کا ذکر ہے، آخر میں بھی عذاب کا ذکر ہے، اول بھی قیامت کا ذکر ہے، آخر میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو الربط بین اول السورۃ و آخر السورہ، ربط موجود ہے کہ نہیں ہے؟ وقال ابو العالیہ روایات میں کسی لاغایت یسون ریا، یعنی ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے کوئی انتہا پہ پہنچنا ہو۔ وقد قال الجمہور الی نصب، اور کسی نے پڑھا ہے نصب، دونوں قراتیں جائز ہیں، اور نصب کا معنی صنم بھی ہوتا ہے، ایک انہم فی اسرائیل الموقف کما کانوا فی الدنیا یحربلون النصب اذا آینوہ۔ اب یہ ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے دنیا میں بتوں کی طرف دوڑتے تھے، علامات کی طرف دوڑتے تھے، اب جناب جا رہے ہیں یوفزونا یبتدرون ایہم یستلموا اول۔ وہذا مروی عن مجاہد ویحییٰ بن کثیر ومسلم بالتین وقتادہ والضحاک وابی نصر وابی صالح وعاصم بن بہدلۃ وابن زید وغیرہ وقولتا خاشع ابصارهم۔ اور جب قیامت کی طرف جا رہے ہوں گے، میدان کی طرف آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، تراکم ذلہ، دنیا میں تو اکڑ کے چلتے تھے، تکبر کر کے چلتے تھے، آج چہرے پر آراج، سارے چہرے کے اوپر ذلت کے اثرات ہوں گے۔ فی مقابلہ استقبلوا فی الدنیا للطاعۃ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ اور یہ اس دن ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ ہے کہ قیامت ہوگی، سزا جزا ہوگی، لہذا ابھی سے اپنے اعمال کر لیں۔ وللہ الحمد والمنہ۔ الحمدللہ سورۃ المعارج کی تفسیر اللہ نے مکمل کرا دی۔ اب اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ سورۃ النور کی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھی جائے گی، واللہ اعلم۔ میری والدہ بھی، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت عمر کا قاتل جو ہے فیروز تھا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو نہیں مار دیا تھا تو پکڑا گیا۔
جی ہم جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں یہ ادب کا حصہ ہے. اس کا معنی صحابہ بے ادب تھے. ان نے جو کبھی قبروں پہ سجدہ نہیں کیا یعنی وہ باادب نہیں تھے. تم بڑے باادب ہو. اہل بیت رسول نے کبھی کسی قبر پہ سجدہ نہیں کیا، حتیٰ کہ حضور کی قبر پہ بھی سجدہ نہیں کیا. وہ بے ادب تھے. خدا کا خوف کرو. دل کی کیفیتوں کو اللہ جانتا ہے. دل کی کیفیت کا نام تو ایمان نہیں ہے. تصدیق دل میں ہو، اقرار زبان پہ ہو، اس بات ارکان میں ہو. تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. لاکھ تیرے دل کے اندر ہو. جب اللہ نے قرآن میں نص کر دی کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کسی کو سجدہ نہیں، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اور آپ نے فرمایا کہ اگر لو کنت آمرا، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا، تعظیمی سجدے کا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. لیکن تعظیمی سجدے سے بھی منع کر دیا. جی یہ ادب ہے. کہاں کا ادب ہے جناب؟ یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے کہ جو حق خدا کا ہے وہ بندوں کو دے رہے ہو. یہ کہاں کا ادب ہے؟ میں نے پاکستان سے آیا، صفا میں طواف تو کر لیا، سر بھی منڈوا دیا ماشاءاللہ. صفا مروہ دوسرے دن جا کے دوڑا. ایک بکری دم دے تو پھر کبھی غلطی نہیں کرو گے انشاءاللہ. 400 ریال کی بکری ہے نا جی، 25 روپے سے ضرب دینی ہے. مجال ہے قیامت تک تمہیں مسئلہ بھولے کہ پہلے طواف ہے، پھر صفا مروہ ہے، بعد میں سر منڈانا ہے. تم تو بچوں کو بھی کہو گے بھی خیال کر کے جانا طواف پہ بکری دینی پڑتی ہے، اور بکری بھی مکے میں دینی پڑتی ہے. یہاں والی بکری بھی کام نہیں آتی. ہدیم بالغ الکعبہ، وہاں پہنچانی پڑے گی. حل یبلغ الہدی محلہ، قربانی کے جانور کو اس کے مقام پہ پہنچاؤ. تو اللہ کے بندے یعنی سر پہلے مڑا دیا اور صفا مروہ بعد میں دوڑے ماشاءاللہ. اگر ہم دوسرا عمرہ کریں پھر بھی سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا. اچھا کوئی گنجا بھی عمرہ کرے تب بھی سر پہ اس طرح پھرانا ہوگا. اللہ کو تیرے بالوں کی ضرورت نہیں، تعمیل حکم کی ضرورت ہے. طواف زیادہ کریں تو افضل ہے. کہتے جی کہ زمزم میں آپ نے کہا کہ طاقت ہے. یہاں کے لوگ 4 شادیاں کرتے ہیں، آپ نے 4 شادیاں کیوں نہیں کی؟ میرے پاس پیسے ہوں تو کروں. تم میرا انتظام کر دو، میں تیار ہوں. تو یہ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ شادی میں کیا شرم ہے؟ شرم بے حیائی میں ہوتا ہے، شرم گناہ میں ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے خامند فوت ہو گئے. جب میں عدت گزار لی تو حضور پر خود تشریف لے آئے کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے، مجھے قبول کرتی ہو؟ اس میں کیا شرم ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، کوئی دنیا میں ایسی عورت بھی ہوگی جو محمد مصطفیٰ کو قبول نہ کرے، لیکن بات یہ ہے کہ میں زبان کی تیز ہوں. میری زبان سے اگر کوئی لفظ آپ کی شان میں نکل جائے تو میرا تو ایمان بھی گیا، دنیا بھی گئی، جہان بھی گیا، آخرت بھی گئی. میں اس ڈر سے آپ سے شادی نہیں کرتی. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا تیری زبان کنٹرول میں آ جائے گی. اس نے کہا دوسرا مسئلہ حضرت یہ ہے کہ میرا خامد بہت سارے بچے چھوڑ کے گیا ہے، ان کی نہیں. فرمایا ان کی نگرانی کا بھی میں ذمہ دار. انہوں نے کہا مجھے قبول ہے. تو اس میں تو کوئی شرم نہیں ہے جی. ہم جی 4 کرنے کے لیے تیار ہیں جناب، لیکن گزارش یہ ہے کہ آج کل یاد رکھو، کوئی آدمی لاکھ دیندار ہو جائے، صرف دین کے لیے کوئی کسی کو رشتہ نہیں دیتا. وہ پہلے دیکھتا ہے تنخواہ کتنی ہے، گھر کیسا ہے، جائیداد کتنی ہے، مال کتنی ہے. پھر مولوی کو کون دے گا؟ شیعہ حضرت کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے ماتم کیا
تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ ماتم جو ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں ہے وہ جاؤ اباہم عشائیں یبکون، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ خون لگا ہوا قمیص بھی اور جناب روتے ہوئے اور پیٹتے ہوئے ابے کی خدمت میں آ گئے۔ اچھا تم بھی اسی لیے ماتم کرتے؟ آج ہمیں پتہ چلا نا وہ جھوٹے تھے یا سچے تھے؟ ہاں جی نہیں، یوسف کے بھائی جھوٹے تھے سچے تھے؟ تو تم بھی جھوٹے ہو۔ وہ صحیح خون لگا کے لائے تھے کہ جھوٹا؟ تم بھی تو جھوٹا ہو، اس لیے مانتے ہیں ہم۔ بڑا اچھی دلیل تم نے ڈھونڈی ہے ماشاءاللہ۔ اب کیا کرے آدمی؟ جرابوں پر مسا جو ہے یاد رکھو، مسا تو بالکل جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں موضع ہو یا ایسی جراب ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں منعل، کہ جس کے نیچے کوئی موٹا کپڑا موٹی چمڑی لگی ہو تاکہ اس کے اندر پانی اثر نہ کرے، اور اس کو پہن کے آدمی 2-3 میل چل بھی سکتا ہو، اس پہ مسا کرے۔ یہ باریک جو جرابیں ہیں آج کل جو بنی ہیں، کاٹن کی ہیں، نیلون کی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان پہ مسا جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء لفظ ظاہر حدیث میں لفظ جراب جو آ گیا وہ کہتے ہیں جو بھی جراب ہے جائز ہے۔ لیکن میرے بھائی ناراض نہ ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے حضور نے پڑھی، تو حضور نے جیسی جرابوں پہ مسح کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ پھر ناراض تو نہ ہوں نا، حضور کے زمانے میں یہ نلون کی جرابیں تھیں؟ جو حضور کے زمانے میں مسح الخفین وہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ تو اہل سنت والجماعت کا شعار ہے کہ حب الشیخین المسح علی الخفین۔ میرا بھائی اولاد کی میراث کا جو مسئلہ ہے، مقامی علماء سے مقامی مدرسے میں جا کر لکھ کے دیں کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، یہ ورثہ چھوڑ گیا ہے، وہ آپ کو علم میراث کے مطابق فتویٰ بنا کے دے دیں گے۔ یہ زبانی کلامی نہیں ہوتا۔ والدین کی قسمیں کھانا یا بیوی کی قسم یا یہ شرک ہے۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر۔ نجومی وغیرہ کو ہاتھ دکھانا یا کسی علم جفر والے کے پاس جانا یا کسی کاہن کے پاس جانا، وہ تو صحیح حدیث ہے کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا۔ کوئی علم غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی جو ہے وہ بشر ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، بڑا اچھا عقیدہ۔ حسن حسین پھر کس کی اولاد ہیں؟ نہیں، حضرت علی تو بشر ہی نہیں، تو اولاد تو بشر کی ہے، نور کی تو ہوتی نہیں۔ حضرت جبریل کے کوئی بچے ہیں؟ تو جب حضرت علی جو ہیں اگر خدا ہو جائیں، مولا علی ہو جائیں، تو خدا کی بھی تو اولاد نہیں ہوتی۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ اور اگر نور مان لیں تو نور کی بھی اولاد نہیں ہوتی۔ پھر پہلے حسن حسین کا ابا تو تلاش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہی نکل جاؤ۔ اگر ایک آدمی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے حنفی مسلک میں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں وہ کہتے ہیں جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ یہ کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ ایسا کیا کرو کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو۔ کیا مانا؟ مثلا تم نے عصر کے بعد طواف کیا، اب تمہارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ مغرب پڑھ کے گھر جاؤں گا، تو مغرب کے بعد آرام سے پڑھ لو تاکہ کسی حدیث کی مخالفت ہی نہ ہو۔
اور اگر آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، قافلہ نکل رہا ہے، بس رکی ہوئی ہے، آپ نے جلدی پہنچ گئے، پڑھ لو چلے جاؤ، کون سا کفر ہو گیا؟ تو یہ تو کوئی جھگڑے نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ہم نے زحمت بنا دی ہے۔ کہتے جی جو شیعہ عورتیں متع کراتی ہیں ان کی اولاد پیدا ہو تو کس کی ہوگی؟ تو ان سے پوچھے نا، مجھے کیا پتا، میں نے متع کیا ہے کسی کے ساتھ؟ تو مجھے کیا پتا اللہ کے بندے، یہی تو وجہ ہے حرام ہونے کی کہ وہ بچہ معلوم نسب نہیں ہوگا کہ کس کا بیٹا ہے، اسی لیے اللہ نے حرام کیا۔ پھر ڈی این اے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے۔ کہتے بھی حضور کی حدیث ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں گے، حضور نے فرمایا میرے قریب ہوں گے، تو ٹھیک اچھی بات ہے، خیرکم لأہلہ، یہ تو کئی حدیثوں میں ہے۔ حضور نے فرمایا تم بے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ بھائی یہ پہلے بھی آ چکا ہے، پھر وہی روز دے دیتے ہو، کیا کہوں؟ یہ بھی ہو گیا جرابوں کا مسئلہ، یہ عصر کے بعد طواف کا بھی ہو گیا۔ جو لوگ 15 دن کے لیے آئے ہیں، 10 دن یا 8 دن مکہ مکرمہ میں اور 8 دن مدینہ منورہ میں، وہ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے، اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ بعض لوگ داڑھی رکھ کے برے کام کرتے ہیں، تو یہ داڑھی کا قصور ہے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں، یعنی داڑھی مڈا دو تو پھر برا کام جائز ہے، لائسنس مل جاتا ہے برائی کا۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، بہاولپور میں ایک بزرگ ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، غریب آدمی تھے، میرے خیال میں استاد تھے، ٹیچر تھے، کسی سکول میں پڑھانے کے لیے جاتے تھے، ماشاءاللہ داڑھی مبارک ان کی ناف تک تھی، اور غریب آدمی تھے، سائیکل چلا کے آتے تھے۔ اچھا ایک دن وہ سائیکل پہ آ رہے تھے، آگے کالج کی لڑکیاں نکل رہی تھی، خدا رحمت کرے ایسے جو لگا تو حضرت بھی گر گئے، ایک لڑکی بھی گر گئی، تو لڑکی کو غصہ آیا، دیکھا کہتی اتنی بڑی داڑھی ہے، شرم نہیں آتی، کیسے سائیکل چلاتے؟ وہ بڑے ادب سے کہتے ہیں بیٹی داڑھی ہے بریک تو نہیں ہے۔ وہ بیچاری ایسی شرمندہ ہوئی نا بچی، چھپ کر کے جو نے کہا بیچاری داڑھی ہے تو داڑھی کا گناہ سے کیا تعلق ہے، نہ بریک ہے کوئی۔ ماشاء اللہ، اور بڑی داڑھی خوبصورت بھی ان کی بڑی۔ مجھے بغیر داڑھی والے لوگ اچھے نہیں لگتے، اچھی بات ہے، سنت سے محبت ہو، سنت کے مخالف سے نفرت ہو، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا جائز ہے، لیکن ضد نہ کرو، کبھی اٹھاؤ کبھی نہ اٹھاؤ۔ حضور پاک نے اجتماعی طور پر نہیں اٹھائے، لیکن دوسرے مواقع پہ حضور نے اٹھایا بھی ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے بھیج دوں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لہ، تو ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، لیکن خدا کے لیے ضد نہ بناؤ۔ روضہ رسول پہ جا کے چومنا بالکل ناجائز ہے، سجدہ کرنا بالکل ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میں کہتا تھا کہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔
نبی کریم کے مسجد نبوی میں روضے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ قبر کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، تو بالکل ہم بھی نہیں پڑھتے۔ وہ تو آگے 7 جالیاں لگی ہوئی ہیں، قبر مبارک تو وہاں سے اللہ عالم 200 میٹر دور ہے، وہ تو آگے حجاب ہے نا، حاجز ہے، دیوار ہے، قبر ہے، ستون ہے، پھر کیوں نہ جائز ہے جی؟ دنیا کی قبر میں مردہ زندہ ہے، بالکل زندہ ہے، سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سوال و جواب کس سے ہوتا ہے؟ عذاب کس کو ہوتا ہے؟ مردے کو مارتے رہتے ہیں، اس میں تو روح ہے ہی نہیں، مردے کو مارنے کا کیا فائدہ؟ کسی کا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیں، پھر ڈنڈے مارتے رہیں، کوئی فائدہ؟ روح اللیین میں ہوتی ہے، تعلق اس کے جسد سے ہوتا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ حضور کے روضے پہ جب صلاۃ و سلام پڑھے جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بالکل اسی طرح صحابہ نے پڑھا۔ کیوں؟ حضور زندہ ہیں، ہم سامنے کھڑے ہیں، تو زندگی میں سامنے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کا یا رسول اللہ تو غائب میں پکارنا منع ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھا بھی تو کرو نا خدا کے لیے، ضد کا تو علاج میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور کے روضے کا جو گنبد ہے نہ حضور نے بنایا ہے نہ صحابہ نے بنایا، یہ تو بہت بعد میں بادشاہوں نے بنایا۔ جب بن گیا اب احترام یہ ہے کہ اس کو رہنے دو۔ اچھا، اور خدا کی شان ہے جیسے تم بناتے ہو نا مزاروں پر پیروں کے گنبد، وہ تو قبر کے اوپر ہوتے ہیں۔ حضور کے روضہ مبارک کا جو گنبد ہے آپ کی قبر کے اوپر نہیں ہے، کبھی آپ غور کریں مدینے میں جا کر۔ قرآن کی تعلیم دینے کی تو استاد کو تعلیم نہیں دیں گے، پیسے نہیں دیں گے تو مفت پڑھائے گا۔ پہلے بیت المال ہوتا تھا، وہ دیتا تھا پیسے، اس لیے عالم اور مدرس تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ اب دینے تمام علماء متاخرین کے جواز کا فتویٰ ہے، صرف میں تو نہیں کہتا۔ کہتے تھے کہ لوگوں کو طواف کرواتے ہیں، صفا مروا کراتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تو کیا ہے وہ نوکر ہیں تمہارے، مفت کیوں کروائیں؟ وجہ کیا ہے؟ تم کھڑے ہو کے مفت کراؤ 2-3 دن، دیکھو ذرا ہمت بھی کرو نا، صرف اعتراض تو نہ کرو۔ خاوند اگر بیوی کو طلاق کی دھمکی دے اور غصے میں کہے کہ طلاق دوں گا گا گی سے نہیں ہوتی، سے آخر پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ قبروں پر اذان دینا بدعت ہے، طریقت کیا ہے؟ شریعت کے تابع ہے، بیعت ہونا بالکل جائز ہے۔ اگر بچہ نابالغ ہے، عمرے میں غلط، اس پہ دم نہیں لگتا ہے۔ اگر ہندو ہمیں ملنے آئیں یا ہمیں کھانا دیں، کھا سکتے ہیں، لیکن یہ یقین ہو کہ اس نے کچھ حرام نہیں ملایا۔ یہ پہلے ہو چکا ہے، 20 دفعہ ہو چکا ہے یہ سوال۔ شیعہ لڑکی سے شادی نہ کریں، اگر عصر کے بعد 2-3 طواف ہم کر لیں اور بعد میں 2 رکعت پڑھیں، بالکل جائز ہے۔ جس آدمی کے بعد دم کے پیسے نہیں، روزے رکھ لے۔ گھر میں کتا وغیرہ جو ہے حفاظت کے لیے رکھنا، شکار کے لیے رکھنا جائز ہے۔ تو قرآن میں ہے مکلبین کہ وہ کتے جو سکھائے ہوئے ہیں ان کا شکار جائز ہے۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے اللہ کے بندے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو زبان میں پتہ نہیں کچھ آ جاتا ہے، اللہ سے دعا مانگو۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ یہاں آتے ہیں،
پہلے تو وہ امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، اگر کبھی بیچارے پھنس جائیں تو دوبارہ نماز لوٹاتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ وہ جو شرک کے جراثیم ہے نا اندر، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہاں جماعت سے محروم کر دیا ہے۔ کہتے تھے کہ آپ کے شاگرد جو ہیں ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اگر حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے چومنا بالکل جائز ہے۔ فرض نماز میں ثنا کے بعد سورت فاتحہ اگر آپ اکیلے ہیں پڑھیں گے، امام ہیں پڑھیں گے، اختلاف مقتدی میں ہے۔ اگر کسی عورت نے اپنا بیوٹی پارلر کھولا ہے تو وہاں اگر وہ لڑکیوں کے لیے بناؤ سنگار وہ تو جائز ہے، لیکن وہ بناؤ سنگار حرام ہے کہ بھویں باریک کرے اور اس کے بال کاٹے، وہ چیزیں جو شریعت میں حرام ہیں وہ حرام ہے۔ کہتا ہے جی کہ میری عمر زیادہ ہے، بڑی مشکل سے 1 یا 2 طواف ہوتے ہیں، خدا کا شکر کرو 1 بھی ہو جائے۔ کہتے جی کہ آپ کے درس سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس میں میرا کیا کمال ہے۔ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنا، اگر مسلمان ملک کو نقصان ہوتا ہو تو نہ بھیجا کرو۔